بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عورتوں کا اعتکاف۔ عورتوں کے اعتکاف کے متعلق مسائل۔ اعتکاف کی فضیلت صرف مردوں کے لیے خاص نہیں بلکہ عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں، لیکن عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنا نہیں چاہیے بلکہ ان کا اعتکاف گھر ہی میں ہو سکتا ہے، اور وہ اس طرح کے گھر میں جو جگہ نماز پڑھنے اور عبادت کے لیے بنائی ہوئی ہو اسی جگہ اعتکاف میں بیٹھ جائے، اور اگر پہلے سے گھر میں ایسی مخصوص جگہ نہ ہو تو اعتکاف سے پہلے ایسی کوئی جگہ بنا لیں اور اس میں اعتکاف کر لے۔ اگر گھر میں نماز کے لیے کوئی مستقل جگہ بنی ہوئی نہ ہو اور کسی وجہ سے ایسی جگہ مستقل طور پر بنانا بھی ممکن نہ ہو تو گھر کے کسی بھی حصے کو عارضی طور پر اعتکاف کے لیے مخصوص کر کے وہاں عورت اعتکاف کر سکتی ہے۔ عورت کے اعتکاف کے لیے پردے لگانے کا حکم۔ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ کے ارد گرد پردے لگا سکتی ہے، لیکن اگر بغیر پردوں کے اعتکاف میں بیٹھنا چاہے تو یہ بھی جائز ہے، البتہ اس بات کا خصوصی دھیان رہے کہ جتنی جگہ اعتکاف کے لیے گھیری ہو وہاں کوئی نشانی لگا دے تاکہ غلطی سے کہیں اس سے باہر نہ چلی جائے، ورنہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ عورت اعتکاف کے لیے کب بیٹھے گی؟ 20 رمضان کا سورج غروب ہونے سے پہلے عورت اعتکاف کی نیت سے اپنے اعتکاف کی جگہ آ جائے تاکہ جب سورج غروب ہونے لگے تو یہ اعتکاف کی حالت میں ہو، اور جب عید کا چاند نظر آ جائے تو یہ سنت اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا؟ عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ پورے عشرے میں اپنی اعتکاف کی جگہ ہی میں رہے۔ اگر اس جگہ سے کسی شرعی عذر کے بغیر نکل گئی، چاہے بھول کر ہو یا جان بوجھ کر، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ واضح رہے کہ عورت اپنے اعتکاف کی جگہ سے صرف انہی ضرورتوں کے لیے نکل سکتی ہے جن کے لیے نکلنا مردوں کے لیے جائز ہے، جن کی تفصیل یہ ہے۔ سنت اعتکاف کے لیے روزے کی شرط۔ سنت اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر یہ اعتکاف درست نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر اعتکاف کے دوران عورت نے کسی بھی وجہ سے روزہ نہیں رکھا یا اس کا روزہ کسی بھی وجہ سے ٹوٹ گیا تو اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ مسئلہ: اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی اگر اعتکاف میں بیٹھی عورت اس قدر بیمار ہوئی کہ اس کو روزہ توڑنے کی نوبت پیش آئی تو روزہ توڑنے سے اس کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ پیشاب اور قضاء حاجت کے لیے نکلنے کا حکم۔ اعتکاف کی حالت میں قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے باہر نکلنا درست ہے، لیکن اگر فراغت کے بعد تھوڑی دیر بھی وہاں ٹھہر گئی تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر وضو کرنا چاہے تو وضو کے لیے ٹھہر سکتی ہے، لیکن وضو سے فارغ ہونے کے بعد فوراً اپنے اعتکاف کی جگہ لوٹ آنا ضروری ہے۔ اعتکاف کی حالت میں وضو کے احکام۔ نمبر 1، اعتکاف میں بیٹھی عورت کو وضو کی ضرورت ہو اور اعتکاف کی جگہ وضو کرنے کا انتظام بھی ہو تو ایسی صورت میں وضو کے لیے اپنی جگہ سے باہر نکلنا درست نہیں، البتہ اگر اعتکاف والی جگہ وضو کا انتظام نہ ہو تو وضو کے لیے باہر نکلنا جائز ہے۔ نمبر 2، اعتکاف میں بیٹھی عورت کو ہر نماز کے لیے، خواہ وہ فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، قضا نماز ادا کرنی ہو، تلاوت کرنی ہو یا سجدہ تلاوت ادا کرنا ہو، ان سب کے لیے جس وقت بھی چاہے وضو کرنے کے لیے باہر جانا جائز ہے، اگر اعتکاف کی جگہ وضو کا انتظام نہ ہو۔ البتہ اگر پہلے سے وضو ہو تو اسے دوبارہ وضو کرنے کے لیے اپنے اعتکاف کی جگہ سے نکلنا درست نہیں، لیکن اگر اعتکاف کی جگہ وضو کا انتظام ہو تو باوضو ہوتے ہوئے بھی دوبارہ وضو کر سکتی ہے۔ نمبر 4، اعتکاف میں بیٹھی عورت جب وضو کے لیے جائے تو وضو کے دوران مسواک اور ٹوتھ پیسٹ بھی کر سکتی ہے، صابن بھی استعمال کر سکتی ہے، بس کوشش کرے کہ ان اضافی کاموں میں وقت زیادہ خرچ نہ ہو۔ اعتکاف کی حالت میں غسل کے احکام۔ اعتکاف کی حالت میں صرف فرض غسل کے لیے اعتکاف والی جگہ سے نکلنا جائز ہے، اس کے علاوہ جو غسل صفائی یا ٹھنڈک کے لیے ہو یا جمعے کا مسنون غسل ہو تو اس کے لیے نکلنا جائز نہیں،
کیونکہ اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت صفائی یا ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا چاہے تو اس کے لیے اعتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لے۔ کلی کرنے، ہاتھ دھونے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے اور سر دھونے کے لیے نکلنے کا حکم۔ اعتکاف کی حالت میں کلی کرنے، مسواک یا ٹوتھ پیسٹ کرنے اور سر دھونے کے لیے اعتکاف کی جگہ سے باہر جانا جائز نہیں۔ اگر ان کاموں کے لیے باہر چلی گئی، چاہے بھول کر ہو، غلطی سے ہو یا جان بوجھ کر ہو، تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان کاموں کی اگر ضرورت پڑ رہی ہو تو اعتکاف والی جگہ ہی میں ان کے لیے مناسب انتظام کر لیا جائے۔ اسی طرح ہاتھ دھونے اور برتن دھونے کے لیے بھی اعتکاف کی جگہ ہی میں مناسب انتظام کر لیا جائے یا گھر کے کسی فرد کی ذمہ داری لگا دی جائے۔ اعتکاف کی جگہ سے باہر بات چیت اور دعا سلام کا حکم۔ معتکف عورت جب وضو یا قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت کے لیے اپنی جگہ سے نکلے تو آتے جاتے چلتے چلتے تو کسی کے ساتھ بات چیت اور دعا سلام کر سکتی ہے، لیکن اگر وہ ان کاموں کے لیے تھوڑی دیر بھی ٹھہر گئی، یعنی رک گئی، تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح وضو کے دوران بھی وضو کرتے کرتے ضرورت کی بات چیت کر لی تو اس سے بھی اعتکاف نہیں ٹوٹتا، البتہ اس کے لیے ٹھہرنے سے اجتناب ضروری ہے۔ جسم یا کپڑوں پر ناپاکی لگی ہو تو اس کے دھونے کے لیے باہر نکلنے کا حکم۔ اعتکاف کرنے والی عورت کے بدن جسم پر اگر کوئی ناپاکی لگ جائے اور اعتکاف والی جگہ اس کو دھونے کا کوئی انتظام نہ ہو تو اس ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اپنی جگہ سے نکلنا درست ہے۔